سلام و آداب۔ ایک سوال جو دل کو دہلا دے، کیا انصاف کی پکار ایک ہسپتال کے بستر سے ایک 17 سالہ زخمی لڑکے کی آخری سسکیوں میں ہی دبا دی جائے گی؟ یہ سوال آج ہم سب کے ذہن میں ہے۔ بٹیڈاٹ کا آرین ملتانی مبینہ طور پر پولیس تشدد کا شکار، جو زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا، اور اب جب معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا ہے، عین سنوائی سے پہلے اسے آئی سی یو سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ یہ کیسی پراسراریت ہے؟ آج ہم اسی معاملے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ آرین ملتانی کی یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں، یہ خوف، اذیت اور انصاف کے لیے ایک خاندان کی تڑپ کی داستان ہے۔ جی، ہمارے پاس جو معلومات ہیں آمین میڈیا کی رپورٹ کی بنیاد پر، وہ اس کیس کی تفصیلات اور کچھ بہت سنگین سوالات سامنے لاتی ہیں۔ بالکل، مقصد صرف واقعات بتانا نہیں، بلکہ آپ کہہ لیں کہ اس نوجوان کی حالت، اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور خاص طور پر یہ جو اچانک ہسپتال سے چھٹی ہوئی ہے، ہاں، عین سنوائی سے پہلے اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو شروع سے بتائیے، یہ معاملہ شروع کیسے ہوا؟ دیکھیں، بات شروع ہوتی ہے بوٹاڈ سے۔ 30 جولائی اور 12 اگست کے بیچ وہاں ایک چوری ہوئی، پٹیل پارک علاقے میں۔ اچھا۔ اسی چوری کے شبے میں 19 اگست کو پولیس نے 17 سالہ آرین ملتانی اور 2 دوسرے لڑکوں کو حراست میں لے لیا۔ 17 سال کا لڑکا۔ اور پھر الزامات کے مطابق 19 سے 28 اگست تک پولیس کسٹڈی میں آرین پر شدید جسمانی تشدد کیا گیا۔ شدید تشدد مطلب کس حد تک؟ جی، جسے عرف عام میں 3rd ڈگری کہا جاتا ہے، مطلب انتہائی اذیتناک مار پیٹ۔ خدایا! تشدد اتنا زیادہ تھا کہ اس کی حالت بہت بگڑ گئی۔ اسے پہلے بوٹاڈ کی ہی ایک ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہاں حالت سنبھلی نہیں، بلکہ گینگرین کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ بہت سیریس بات تھی۔ تو 1 ستمبر کو اسے احمد آباد کے زائڈس ہسپتال منتقل کیا گیا۔ زائڈس ہسپتال یعنی کافی بہتر سہولیات والا ہسپتال، اور وہاں وہ آئی سی یو میں تھا؟ جی ہاں، 1 ستمبر سے وہ وہیں آئی سی یو میں تھا، زندگی اور موت کی کشمکش میں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے نا، ایک اور پہلو بھی ہے جو بہت پریشان کن ہے۔ جی بالکل، کانسٹیبل کوشک جانی اجے راٹھوڑ اور کچھ دوسرے پولیس اہلکاروں کے خلاف مار پیٹ کی شکایت تو درج ہوئی، لیکن الزام یہ بھی ہے کہ یہی لوگ مبینہ طور پر زائڈس ہسپتال جا کر آئی سی یو کے قریب آرین اور اس کے خاندان کو دھمکیاں دیتے رہے۔ کیا آئی سی یو میں؟ یہ ناقابل یقین لگتا ہے۔ جی، یہ الزام ہے اور بہت سنگین ہے۔ ذرا تصور کریں اس خاندان کی حالت کا۔ بچہ آئی سی یو میں ہے اور وہی لوگ جن پر تشدد کا الزام ہے وہیں آ کر مبینہ طور پر ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ کیسا خوف ہوگا، کیسی بے بسی ہوگی۔ آمین میڈیا کی رپورٹ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ایک مسلسل دباؤ کا سلسلہ رہا ہے۔ بالکل، حراست سے لے کر ہسپتال تک ایک پیٹرن نظر آتا ہے الزامات کے مطابق۔ اور اب سب سے اہم موڑ، اگلے پیر کو سپریم کورٹ میں اس کیس کی سنوائی ہے۔ جی، اور اچانک بالکل اس سنوائی سے پہلے زائڈس ہسپتال کہتا ہے کہ آرین کو ڈسچارج کیا جا رہا ہے، آئی سی یو سے سیدھا گھر۔ یہی تو وہ نقطہ ہے جو بہت سے سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ اتفاق؟ اتنے حساس وقت پر یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا کوئی دباؤ؟ دیکھیں، سوال تو یہ اٹھتا ہے، جو لڑکا کل تک آئی سی یو میں تھا، گینگرین کے خطرے سے دوچار تھا، وہ اچانک سپریم کورٹ کی تاریخ سے چند دن پہلے طبی طور پر اتنا فٹ کیسے ہو گیا کہ گھر بھیج دیا جائے؟ خاص طور پر جب ہسپتال میں بھی مبینہ طور پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ بالکل، تو یہ سوال بہت جائز ہے کہ کیا یہ ڈسچارج واقعی صرف طبی بنیادوں پر ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ کیا یہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے؟ یہ معاملہ اب صرف آرین کا نہیں رہا، یہ تو پورے نظام پر سوال اٹھاتا ہے، پولیس کی جواب دہی کا سوال ہے۔ جی، اور عدالتی نظام پر عوام کے اعتماد کا بھی۔ اگر متاثرین خود کو غیر محفوظ سمجھیں، اگر الزام علیحان اتنے بااثر ہوں کہ وہ نظام کے اندر سے ہی اثر انداز ہو سکیں، تو پھر انصاف کی امید کیسے باقی رہے گی؟ ایک نوجوان کی زندگی، ایک خاندان کی امیدیں اور انصاف کا پورا تصور، سب کچھ داؤ پر لگا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت نازک صورتحال ہے، اس سے نظام کی ساخت پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو کیا
کیا واقعی ایک انصاف مانگتی ہوئی کمزور آواز، ایک زخمی فریاد اس شور میں کہیں کھو جائے گی؟ یہ سوال آج رات شاید ہمیں سونے نہ دے۔ انصاف کہاں ہے؟ انصاف یہ تجزیہ آمن میڈیا احمد آباد کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ اس کے ایڈیٹر جناب عثمان قریشی ہیں۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ گفتگو مکمل طور پر غیر سیاسی ہے اور اس کا مقصد صرف علمی اور معلوماتی آگاہی فراہم کرنا ہے۔ خدا حافظ۔